یہ ایک بٹوا ہے، آپ اس کو فرض کر لیے کوئی آدمی مجھ سے یہ لینا چاہتا ہے، یا یہ کتاب ہے، یہ کتاب مجھ سے ایک آدمی لینا چاہتا ہے، اس کے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، وہ کہتا ہے کہ یار آپ یہ 100 روپے رکھ لیں، باقی پیسے میں جو ہے تو جب کر لوں گا تو میں آپ سے یہ بٹوا لے لوں گا یا یہ کتاب لے لوں گا۔ اس نے کہا کہ میں آپ سے یہ خرید لوں گا۔ اب اس صورت میں اس نے جو 100 روپے مجھے دیے بیعانہ، یہ قیمت ہوتی ہے اس چیز کی، یہ اسی کی قیمت میں سے شامل ہے، یعنی اس نے کچھ قیمت مجھے دے دی، کچھ قیمت اس نے مجھے دے دی۔ اب اس صورت میں اس حد تک یہ معاملہ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر وہ آگر جو ہے تو مجھے کیا کرتا ہے کہ باقی مطلب 500 روپے کی چیز تھی تو 400 روپے مجھے مزید دے دیتا، بالکل معاملہ ٹھیک ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ اس آدمی کے پاس مزید پیسے نہ بن سکے، یا کسی وجہ سے اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یار میں اس کو نہیں خریدتا ہوں، یہ میرے لیے مفید نہیں ہے، مجھے اس سے فائدہ نہیں ہوگا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، کسی وجہ سے وہ میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ یار اس طرح ہے کہ میں یہ نہیں خریدتا ہوں، تو یہ اب یہاں پر یہ 100 روپے جو ہے، یہ 100 روپے مجھے اس کو واپس کرنے چاہیے یا یہ 100 روپے مجھے اپنے پاس رکھ دینے چاہیے؟ عمومی اعتبار سے ہوتا یوں ہے، اس کو ہمارے اپنے جو پشتو زبان میں بولتے ہیں اس کو پشمونہ بولتے ہیں، پشمون شو بہت سارا پشمون شو، زیادہ پیسے کی جگہ پشمونے کے ان لوگ، ہماری جو اپنی زبان کی اس کی ہے اس میں یہ ہے۔ اب اس مقام پر شریعت کیا کہتی ہے، اور ہم لوگ جو آپس میں عقد کرتے ہیں، عقد کرتے وقت یہ بولا یہ جاتا ہے کہ یار یہ 100 روپے ہیں، یہ میں نے دیے، اگر میں نے خرید لیا تو یہ اس کی قیمت میں شمار ہو جائے گی، اور اگر نہ خریدا تو یہ 100 روپے آپ کے ہو گئے۔ معاملہ جب کیا جاتا ہے اس وقت بھی یہ بات کی جاتی ہے یا لکھا جاتا ہے کہ اتنا جرمانہ ہوگا، اتنی اس میں سے کٹوتی ہوگی، اتنی اس میں سے کٹنگ ہوگی، یہ بات کی جاتی ہے۔ تو دیکھیں بیعانہ اگر کوئی آدمی کوئی چیز آپ سے خریدتا ہے اور وہ کچھ پیسے دیتا ہے، بعد میں وہ رقم وہ چیز نہیں خریدتا، وہ بے اس کی پوری نہیں ہوتی ہے، اس کا معاملہ اختتام کو نہیں پہنچتا ہے، تو اب اس صورت میں اس کو اس کی جو رقم بیعانہ کے طور پر دکاندار کے پاس آئی ہے یا بیچنے والے کے پاس آئی ہے، بیچنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس خریدنے والے کو واپس کرے، وہ اس خریدنے والے کو واپس کرے، یہ آپ کے پیسے آپ لے لیں۔ یہ شریعت ہمیں یہ کہتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، یہ حدیث حجت اللہ بالغہ کے اندر بھی ہے، ابو داؤد شریف کے اندر بھی ہے، موطا امام مالک میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب البیوع کی ابتدا ہی اسی حدیث سے، موطا امام مالک میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو خرید و فروخت کا جو باب ہے اس کی ابتدا جو ہے تو وہ اسی مقام سے، چنانچہ حجت اللہ البالغہ کے اندر جو ہے شعریہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہا عن بیع العربان، بے عربان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا۔ بے عربان کی صورت کیا ہے؟ تو آگے وہ کہتے ہیں ان یقدم الیہ شیئا من الثمن، ثمن میں سے قیمت میں سے کچھ اس کو پہلے دے دیا جائے، فإن اشترى، اگر اس نے لے لیا، اگر اس نے اس چیز کو لے لیا، حوسب من الثمن، تو یہ قیمت میں سے شمار کر لیا جائے گا، وإلا، اور اگر نہ لیا فهو له مجانا، تو یہ دکاندار کو مفتن مجانا بیچ مل جائے گا، مفتن اس کو، نہ اس کی چیز گئی، نہ اس نے جو ہے کسی چیز کو بیچا، اور جو ہے تو مفتن جو ہے تو اس کو یہ مل جائے گا۔ آگے ایک بڑی وجہ اس کی جو ہے تو بیان کرتے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے وفیہ معنی المیسر، اس میں جوئے کا معنی پایا جاتا ہے، یہ جوئے کی طرح ہے کہ جوئے کے اندر جس طرح ایک کو پورا فائدہ دوسرے کو پورا نقصان ہوتا ہے، یہاں پر خریدنے والے کو مکمل طور پر اس کو کچھ بھی نہیں ملا، اس کے پیسے چلے گئے، مکمل طور پر نقصان ہو گیا، دوسرے دکاندار یا بیچنے والا جو ہے اس کو مکمل طور پر فائدہ ہو گیا، اس کی چیز بھی اس کے پاس رہی، اس کی چیز بھی اس کے پاس رہی، اور پیسے بھی اس کو مفتن جو مجانا جو ہے تو مل گئے۔ اسی طرح جو ہے تو ابو داؤد شریف کے اندر جو ہے یہ بات ہے، سنن ابو داؤد کے اندر کتاب الاجارات باب فی العربان جلد نمبر 2 صفحہ جو ہے تو 139 حدیث نمبر 3502 ہے، مکتبہ رحمانیہ چھاپ ہے، کہتے ہیں کہ عن عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ انہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع العربان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیع عربان سے منع کیا۔ قال مالک، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وذلک فیما نری، یہ جو ہے تو ہم
देखते थे वल्लाहु आलम अन यश्तरा रजुल कि एक आदमी खरीदता है अल अब्दा गुलाम को औ यतकार दाबा या जो है तो किराए पर लेता है सवारी को सुम्मा यकूल फिर कहता है ओती का दीनार मैं तुझे एक दीनार दूंगा अला इस शर्त पर अन्नी इन तरक तो सद आता अगर ये सामान मैंने छोड़ दिया मैंने न खरीदा अविल किराया जो है तो मैंने ये सवारी किराए पर न ली फमा कई दो का जो मैंने तुझे दिया है न का वो तेरा है जो मैंने तुझे दिया है वो तेरा हो तो इस शर्त पर तो ये जो है तो क्या है जायज़ नहीं है। और इस तरह जो ऊपर हुज्जतुल्लाह बालिगा किताबुल बुयू अल मनही अनहा लिमान अल मैसर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 286 और जो है तो मकतबा ज़मज़म है तो इन ये जो है तो इसके हवाले हैं। इस तरह जो इसकी जो दलील पेश की जाती है दलील ये है कि भाई यार आपके लिए मैंने इतने अरसे ये सामान रोके रखा आप न लेकर गए तो हो सकता है जो है तो कोई आदमी और आ जाता मुझसे ये चीज़ ले लेता मुझसे ये चीज़ खरीद लेता ये दलील पेश की जाती है। ये दलील इसकी कोई जो है तो वो नहीं है क्यों इसलिए कि ये तो एक इख्तिमाल है कि हो सकता है कोई आ जाता हो सकता है कोई नबी आता हो सकता है कोई आ जाता और हो सकता है कि कोई नबी आता लिहाजा इन दोनों बुनियादों पर ये हदीस ये जो दलील पेश की है ये दलील भी बिल्कुल नाक़िस है और हदीस की वजह से और फुक़हा ने इसको मना किया है लिहाजा इस वजह से जो है तो ये क्या है बेआना अपने पास रख बेआना देना एक है बेआना देना वो जायज़ बेआना देना कि आप किसी चीज़ को दे देंगे यार ये चीज़ मैं खरीदूंगा आपसे ये आप एडवांस में इतनी रकम दे दें ये जायज़ है लेकिन उस बेआना को अगर वो चीज़ न खरीदी गई उस खरीदने वाले ने उसको न लिया अब इस सूरत के अंदर उस बेआना को दुकानदार या जो बेचने वाला है वो वापस न करे तो ये सूरत नाजायज़ है ये नाजायज़ सूरत है वो पैसे उसी की है उसी को ही जो है तो क्या की जाएगी वापस की जाएगी।